بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات۔ حجت دوران صاحب الزمان بقیت اللہ کے ظہور و سلامتی کے لیے صلوات باوس۔ دوستو، اس بارگاہ میں پڑھنے والے یا سننے والے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ایک مرتبہ ان کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بآواز بلند صلوات محمد۔ بھائیو، یہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ درسگاہ مظلوم کھل چکا ہے۔ آج پہلا سبق جاری ہے۔ دیکھیے، یہاں یہی بتایا جائے گا کہ اسلام کیا۔ مجلس مولا حسین کے نام کی، عشر مولا حسین کے نام کے، ذکر ہوگا اللہ کا، ذکر ہوگا انبیاء کا، ذکر ہوگا صحابہ کرام کا، ذکر ہوگا قرآن کا، ذکر ہوگا واجبات کا، ذکر ہوگا مستحبات کا۔ پھر دیکھو نا، آج بھی کتنا محسن ہے حسین کہ جس کے نام کے صدقے میں پھر اسلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوستو، بھائیو، بزرگو، میں نے کلام مقدس کی ایک آیا مختصر تلاوت کی ہے جو کم از کم مسلمانوں کے بچوں تک یاد ہے۔ اختلاف بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ سمجھ آ گئی؟ پسندیدہ دین کیا ہے؟ اسلام۔ اب ماشاءاللہ دینی جماعتیں بھی بڑی ہیں اور اسلام پہ تبلیغ بھی بڑی ہے، لیکن یہ میرا درد دل ہے، نام اسلام کا ہے، تبلیغ فرقے کی ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے جی؟ دیکھو جی، ہر بندے کا اپنا اپنا دائرہ ہے۔ بہت اچھا قاضی صاحب نے پڑھا ہے، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے، سرکار کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان بھی ہیں، مالک حفاظت فرمائے۔ انہوں نے مظلوم کا ذکر کر کے اپنا فریضہ ادا کیا ہے۔ جو میرے ذمہ کام ہے، میں نے وہ فریضہ ادا کرنا ہے تاکہ گلدستہ مکمل ہو جائے۔ دوستو، تبلیغ فرقے کی، بورڈ دین کا۔ کوئی لڑے جھگڑے، راضی رہے ناراض رہے، یہ مسلمانوں کی حقیقت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تب بیان فرقہ کیا جاتا ہے،
بورڈ اسلام کا لگایا جاتا ہے، فرقہ اسلام نہیں، فرقہ دین نہیں، دین میں فرقے ہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، یہ اسلام نہیں، یہ اسلام میں فرقے ہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ میں شاید بات سمجھا سکا ہوں تو آگے چلو۔ یہ قبرستان شیعوں کا ہے جی، یہ سنیوں کا ہے جی، یہ وہابیوں کا ہے جی، یہ مسجد وہابیوں کی، یہ شیعوں کی، وہ دیوبندیوں کی۔ نہ کوئی اللہ کی مسجد رہی ہے، نہ کوئی مسلمان کا قبرستان رہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آئیے دین کی تعریف کریں جی، دین کیا ہے؟ میں عقل پہ پہرے نہیں لگاتا، میں سنی شیعہ بچوں، دین ان سے پوچھتے ہو جنہوں نے دین کے نام پہ کمایا ہے، وہ کیا دین بتائیں گے؟ دین ان سے پوچھو جنہوں نے دین کے نام پہ سب کچھ لگایا ہے۔ میں غلط مشورہ تو نہیں دے رہا، آئیے میری مراد ہے، ہاں دین ان سے نہ پوچھو جنہوں نے مسلمانوں کو کافر بنایا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، سب کے فتوے اکٹھے کرو تو کوئی مسلمان ہی نہیں رہتا۔ ان سے نہ دین پوچھو جنہوں نے مسلمانوں پہ کفر کے فتوے لگائے ہیں، دین ان سے پوچھو جنہوں نے کفر میں اسلام پھیلایا ہے۔ حیدری، کیوں سنی شیعہ بھائیو غلط مشورہ تو نہیں ہے؟ تو اب میں اس طرف ہی جانے لگا ہوں۔ ایک پہلو میرے سامنے ہے، آ گیا ہے، اس کو ہی اب پیش کرنے لگا ہوں۔ اب دین کس سے پوچھیں؟ جنہوں نے دین کے نام پہ دہشت گردی کا دھبا لگوایا ہے، یہ دین نہیں بتائیں گے۔ آئیے ان سے دین پوچھیں جنہوں نے دین عمل سے پھیلایا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میری مراد ہے اولیاء اللہ، اولیاء کرام۔ غلط مشورہ تو نہیں؟ یہ ہندوستان میں کس نے دین پھیلایا ہے؟ نام تو لو ان کا، اولیاء کرام۔ دیکھیے آئے بستی کے باہر جھونپڑی میں ڈیرا لگایا، نہ یہ گیسیں ہیں، نہ کوپے ہیں، نہ توپے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہٹو بچو، نہ یہ نہ وہ، نہ چندے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آ کے ڈیرا لگایا، بستی میں اسلام پھیلایا اور آگے بستی میں چلے گئے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اولیاء اللہ نے اس اسلام کو پھیلایا ہے۔ تو آئیے، میں اگر کسی شیعہ کا تذکرہ کروں تو میرے مسلمان بھائی پیچھے رہ جائیں گے۔ کسی شیعہ ولی کا ذکر کروں، حالانکہ جو ولی ہوتا ہے نہ وہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ بھی ہم نے بورڈ لگائے ہیں۔ جس کا قبضہ ہوا، جس مزار پہ سنیوں کا قبضہ، انہوں نے کہا کہ یہ سنی ہے، جس پہ شیعوں کا قبضہ کہا یہ شیعہ ہے۔ اب بتاؤ جس کا بیت اللہ پہ قبضہ ہے پھر اللہ پتہ نہیں کیا ہے۔ اگر قبضے کی بات ہے، ذرا میں تھوڑا ذہن کھولنا چاہتا ہوں کہ میری تقریریں ذرا کچھ دائرے سے نکل کے سنیں، جو ایک دائرہ ہے اس سے ذرا اس کو وسیع کیا جائے۔ مولا حسین محسن انسانیت ہے، تو لہذا ذرا دل بھی، دائرہ بھی کھلا کرنا چاہیے۔ کریں یا نہ کریں جی؟ میں کوشش تو کر رہا ہوں، کرو۔ اب میرے سنی شیعہ بھائیوں، یہ قبضے ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں
سیدہ کے لال کے ظہور کی دعا مانگو تاکہ سب کے قبضے ٹوٹ جائیں گے، حقیقت سامنے آ جائے۔ دوستو، ہندوستان پاکستان کے مسلمان بھائیوں، محسن ہیں وہ جنہوں نے اسلام پھیلایا، ایک ہستی جن کو ظاہراً سنی کہا جاتا ہے، ان کا میں نام لینے لگا ہوں تاکہ میرے سنی بھائی بھی شامل ہو جائیں اور میری تقریریں فرقہ واریت کا شکار نہ ہو جائیں۔ کیوں میرے ساتھ تعاون کرتے ہو جی؟ میرے یہ اگر کسی کے دل میں خیال ہو کہ یہاں کسی کو بھی کچھ نہیں کہا جاتا، نہ کسی کی توہین ہوتی ہے، نہ تذلیل ہوتی ہے، یہاں صرف آل رسول سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ کیوں جی، آپ بھی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ جو مل کے کرنا چاہتے ہیں بلند نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، کیوں جی اہل سنت کے پیشوا ہے نا۔ اور میں وہ بات نہیں کرنے لگا کہ جو کچھ قبول کریں کچھ نہ کریں، وہ ایک علیحدہ ماحول ہے۔ یہ 10 دن میں چاہتا ہوں کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے یا چھوڑ جائیں گے؟ رسول ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے جا کے پوچھا قبلہ دین کیا ہے؟ جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ آؤ میرے سنی بھائیوں، آپ قیادت کریں، سنی شیعہ بھائی بھائی ہیں، سین اور شین دونوں اکٹھے ہیں۔ جب یہ حروف میں اکٹھے ہیں تو عمل میں کیوں بکھر گئے ہیں؟ اکٹھے ہیں نا، بس صرف فرق ہے 3 نقطوں کا، سین اور شین اکٹھے ہیں، اکٹھے ہی رہنے چاہیے۔ تو میں اس لیے ان کو ہی آگے لے کے خود پیچھے چل رہا ہوں تاکہ زیادہ بھی وہ ہیں، بھائی بھی بڑے وہ ہیں۔ آئیے پوچھتے ہیں خواجہ سے دین کیا ہے؟ تیار ہو جی؟ خواجہ سے جب پوچھنے گئے تو خواجہ نے کہا دیکھو باقی درسگاہوں میں جاؤ تو بڑا ٹائم لگتا ہے، توجہ ہے جی، پتہ نہیں کیا کیا لگتا ہے، ادھر آگے ہو مرد ہے یا عورت، تمہارا وقت ہی ضائع نہیں کرتا، تمہیں دین بتانے لگا ہوں، اور کچھ یاد رہے یا نہ رہے، ہر دور میں تاریکیوں میں کچھ ہو جائے یہ بات نہ بھولنا، دین پاس رہے گا۔ کہا بیان کرو، فرمایا لکھ لو لوہے دل پہ، دین است حسین۔ کئی جاگ رہے ہو؟ دین جن کا یہی دین ہے، سنی شیعہ مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، پکارو یزیدیت کو مٹانے والے کو، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث دین خدا، یا وارث مصطفیٰ، یا وارث مرتضی، سب پکارو یہی تو دین ہے۔ یا وارث صف ازا، یا وارث ذوالجنا، یا وارث ذوالفقار کی پکار، نعرہ حیدری۔ دین میں یہی چاہتا ہوں سنی شیعہ کی زبان پہ بچوں یہ نام آ گیا تو میں سمجھوں گا میرے آنے کا کچھ فائدہ ہو گیا۔ دین است۔ میرا دل مطمئن نہیں ہوا، کچھ لوگ انہیں میری مرضی کا رسپانس دیا ہے، کچھ پیچھے رہ گئے ہیں۔ میں اس کی وضاحت میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ عام بات نہیں کہ خواجہ نے دین است حسین۔ جس طرح
رسول ثقلین نے حدیث بیان فرما کے سارے قرآن کو بسم اللہ کی بے کے نقطے میں بند کر دیا، اسی طرح خواجہ نے آدم سے لے کے مصطفیٰ تک کے دین کو نام حسین میں بند کر دیا۔ تو جاگ رہے ہو تو جاگو تو صحیح، نام حسین میں بند کر دیا۔ ہاں دین است، سارے بولو مولا حسین کیا ہے؟ تو سیدھی سادھی بات ہے، نہ ادھر کے چکروں میں آؤ نہ ادھر کے چکروں میں آؤ، جدھر جدھر دین کے بورڈ ہیں ادھر ادھر دیکھو مولا حسین ہے یا نہیں۔ پتہ نہیں آپ کی بھی توجہ ہے یا نہیں۔ ہاں دینی مسجدیں، جس مسجد میں مولا حسین نہیں، مسجد ہے دین کوئی نہیں، جس درس میں مولا حسین نہیں، دینی درسگاہ ہے دین کوئی نہیں، جس کتاب میں مولا حسین نہیں، کوئی توجہ ہے یا نہیں؟ دینی کتاب ہے، بورڈ دین۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، جس دل میں مولا حسین نہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ دل ہے، دل میں دین، کچھ میرے ساتھ ہو یا نہیں؟ کچھ میں بات واضح کر سکا ہوں؟ بس جھگڑا ہی ختم، دینی جماعتیں، دینی درسگاہیں، بورڈ دینی درسگاہیں، نکلے دہشت گرد۔ کیوں؟ تم دھوکہ کھا گئے، تمہیں پہلے دیکھنا چاہیے تھا ادھر مولا حسین ہے یا نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ذرا سر اٹھاؤ۔ میں اعلان کرنے لگا ہوں، ساری جنسیاں کھنگال ڈالیں اپنی کوششیں۔ میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، جس دل میں حسین ہوگا ادھر دہشت گردی نہیں ہوگی۔ بلند حیدری۔ تھوڑا جا ذہن کھولو، تھوڑا جنا ذہن کھولو، تھوڑا جنا اپنے آپنوں توجہ فرما رہے ہو؟ آگے چلو جی۔ اگر چاہتے ہو دہشت گردی ختم ہو جائے تو حسین دلوں تک پہنچا دو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مولا جانتا یہ علاج کر کے دیکھ لو، جدھر جدھر مولا حسین کی محبت چلی جائے گی دہشت گردی ادھر سے۔ اسی لیے جدھر نہیں ہے مولا حسین ادھر ہی زیادہ دہشت گرد نکلتے ہیں۔ تو اس کو پھر پھیلانا چاہیے یا نہیں؟ پھیلانا چاہیے نا۔ آؤ مل کے سنی شیعہ بھائیو، پھیلاؤ۔ دین است، دین ہے مولا۔ ماشاءاللہ۔ آپ کہیں گے کہ بلایا تھا پتہ نہیں پڑھ کیا رہا ہے، یہ عام مسئلہ نہیں، یہ خواجہ کو ہی پتہ چلا ہے۔ آپ کہیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، 60 ہجری میں بندے نماز پڑھتے رہے، داڑیاں رکھتے رہے، روزے رکھتے رہے، اذانیں دیتے رہے، تلاوتیں کرتے رہے، لیکن انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ شبیر نہیں مدینے سے جا رہا، دین است حسین۔ کچھ میرے ساتھ ہو؟ ان کو یہ سمجھ، یہ عام مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ میں ایسے ہی عام بات شروع کی ہے۔ مکے میں حج ہوتا رہا، حاجی بندے بے عمل ہوتے ہیں اس دور کے حاجی، جبکہ زندگی کی بازی لگا کے حج پہ جانا ہوتا ہے۔ حج کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے، شبیر احرام کھول کے نکل گیا، ان کو پتہ ہی نہ چلا مولا حسین نہیں جا رہے، دین است حسین۔ بھائیو کچھ سمجھ آئی ہے میری بات؟ بہرحال یہ ذرا معاملہ مجھے مشکل نظر آتا ہے، تھوڑا نیچے آ جاتا ہوں اور یہ ذرا کام آسان کرتا ہوں۔
یہ بڑا عارفانہ بات ہے سرکار کی، اس کو بہت کم لوگ سمجھے ہیں۔ میں ذرا نیچے آتا ہوں، پھر فرماتے ہیں دین پناہ است حسین۔ مولا حسین نے کیا کیا؟ دین کو تھوڑی تک نہیں پئی اس گل تے، جس کا بھی دین سے رشتہ ہے اس کی پہچان ہی یہ ہے کہ جب تک پناہ دینے والے کا شکریہ نہ ادا کرے دین سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کہ یہ شکریہ کے لیے آئے ہیں، آئے ہو نا شکریہ کے لیے۔ اس میں سنی شیعہ وہابی کی کوئی قید نہیں ہے، جس کا دین سے تعلق ہے اس کو آنا۔ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اس کو بھی دائرے کو اور کھولنے لگا ہوں۔ نہیں، اس سے دین کا بھی تعلق نہیں ہے، جس میں شرافت ہے اس کو ہی آنا چاہیے، جس میں غیرت ہے اس کو ہی آنا چاہیے۔ ہر جگہ اجارہ دار ہوتے ہیں جنہوں نے وہ قبضے بنائے ہوئے ہیں کہ پہلے ہم سے سند ملے گی سنی ہونے کی، شیعہ ہونے کی، وہابی ہونے کی، مسلمان ہونے کی۔ ایسے ہندوؤں میں بھی اجارہ دار ہے۔ ایک ہندو مجلس میں گیا، سن رہے ہو جی؟ میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی پوچھے ٹوکے تو اس سے بات کر سکو۔ مجلس سے گھر گیا تو وہ سارے اجارہ دار دینی آ گئے۔ آج تو مجلس سے گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی گیا ہوں۔ کیوں؟ تیرا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا بیٹھو چائے وائے پیو۔ آپ جانتے ہیں ہندو کلچر میں پردہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جہاں پردہ نہ ہو وہ ہندو کرتے نہیں ہوتے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میرے میں یار دا سننا ہے جی۔ وہ آ گئے، بیٹھ گئے، چائے پینے لگے تو اس نے اپنی بیٹی کو آواز دی۔ بیٹی آ گئی، انہوں نے کہا بتا کیوں گیا؟ اس نے بہن کو آواز دی، بہن آ گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کیوں گیا؟ اس نے بیوی کو آواز دی، بیوی آ گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کیوں گیا؟ اس نے ماں کو آواز دی، ماں آ گئی۔ اس نے کہا تو عجیب ہے، ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے، ہم پوچھ رہے ہیں ادھر گیا کیوں ہے؟ تو کبھی بیٹی کو بلاتا ہے، کبھی بہن کو، کبھی ماں کو، کبھی زوجہ کو، ہمیں جواب ہی نہیں دیتا۔ انہیں کہا تمہیں جواب ہی تو دے رہا، پتہ نہیں کون میرے ساتھ ہے، کون مجھ سے دور ہے۔ او مسلمان کہلوا کے ذکر شبیر کو بند کرنے والوں، اس نے کہا جواب ہی تو دے رہا ہوں۔ کہا ہم سمجھے نہیں، کیا جواب دے رہا ہے؟ کہا تم پوچھ رہے ہو کیوں گیا، اور میں نے بیٹی کو بلایا تو بیٹی آئی، ماں کو بلایا تو ماں آئی، بیوی کو بلایا تو بیوی آئی، بہن کو بلایا تو بہن آئی، جواب ہی تو دے رہا ہوں۔ یہ رشتوں کی تمیز باقی رکھنے والے کو حسین کہتے ہیں۔ حیدری، کوئی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں کے نہیں؟ لہٰذا یہ انسانیت کا موصل ہے، تو یہاں سب کو شامل ہونا چاہیے۔ گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ ماشاءاللہ میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں۔ دین پناہ است حسین، میرے ارادے میں یہ بات نہیں تھی، بس سامنے آ گئی ہے، اب اس کو ہی کرنے لگا ہوں۔ دین کو پناہ کس نے دی؟ مولا۔ یہ بڑی کمیٹیاں بنی ہیں، پولیس ہے، عدلیہ ہے، ہم کہتے ہیں جھگڑے ہی ختم کرو، ساری باتیں ہی ختم کرو۔ دین کو پناہ دی ہے مولا حسین نے۔ ایام محرم ہے، تم سب کا دین ہی اسلام ایک ہے، تو پھر آؤ نا بتاؤ زمانے کو کہ پناہ دینے والا کون ہے اور دین پہ حملہ کرنے والا کون ہے۔ نہیں سمجھ آئی میں کیا کہا؟ پناہ کس نے دی؟ مولا۔ تو پھر حملہ کس نے کیا؟ میں نام نہیں لیتا، خواجہ خود بتا رہے ہیں، سرداد، نداد،
دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ مولا حسین نے سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ کس کے ہاتھ میں؟ یزید کے ہاتھ میں، ملعون کے ہاتھ میں سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ توجہ ہے جی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر ہاتھ دے دیتے تو دین مٹ جاتا۔ یہی ہے نا؟ یہی سن رہے ہو نا؟ یہ سارا تم نے مصائب سنا ہے۔ مولا نے کیا کیا؟ ہاتھ نہیں دیا، دین بچ گیا۔ میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، ذرا اس بات کو کھولوں۔ کیا مدینے میں ہاتھ نہیں تھے لوگوں کے؟ مکے میں ہاتھ نہیں تھے؟ بصرے میں ہاتھ نہیں تھے؟ کوفے میں ہاتھ نہیں تھے؟ سب ہاتھ یزید کو دے گئے۔ نہیں سمجھ آ رہے؟ سب دے گئے، نہیں دیا تو مولا۔ یہ سب سے مراد تو سب سمجھ رہے ہو نا؟ سب ہاتھ دے گئے، نہیں دیا تو مولا حسین نے نہیں دیا تو پھر میں گردن مروڑ کے منواؤں گا کہ ماننا پڑے گا 7 ہجری میں دین سب کے ہاتھ میں نہیں تھا، صرف مولا حسین کے۔ کوئی سمجھ ہے؟ بلند بلند حیدری۔ کوئی سمجھ آئی ہے یار میں کیا کہہ؟ میری طرف تو دیکھو جی۔ یہ بڑا مجمع ہے، وہ بیچارے ایک بندہ ہی سنتے ہوندے نے، تو انہاں نوں نہ اڑیک پیرا، وہ ٹر گئے نے۔ کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے جی؟ نعرہ حیدری۔ توجہ ہے صاحبان؟ چلوں آگے؟ سب دے گئے ہاتھ، نہیں دیا تو مولا۔ دربار ولید میں سناؤں سرکار کا خطبہ؟ سناواں؟ مالک فرماتے ہیں سنو مثلی لا یباجع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کوئی جاگو تو صحیح، کوئی جاگو تو بچوں صحیح۔ یہ شبیر نے ایک جواب نہیں دیا، اس میں تو بڑے راز ہیں۔ مطلب کیا فرما رہے ہیں؟ جو بھی یزید جیسا ہوگا، جو بھی، اگر کہو تو میں یزید کا تعارف کراؤں؟ یہ کم لوگ جانتے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ کیسٹو ٹیپوں سے نہیں نکلے گا۔ مار کھا گئے ہیں ہمارے سادہ لوگ جی، یزید داڑھی مناتا تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے، یزید کی داڑھی نہیں تھی، یہ بات ٹھیک ہے۔ کوئی سن رہے ہو کہ نہیں؟ یزید کی اگر گیٹھ داڑھی ہوتی پھر بھی یزید تھا۔ کیڑے بندے میری گل سنی ہے؟ کنوں میری گل دی سمجھ آئی ہے میں کیا تھا؟ یزید بے نماز تھا، یہ ٹھیک ہے، یہ یزید بے نماز تھا، لیکن اگر یزید تراویاں پڑھاتا، تہجد پڑھاتا، پھر بھی یزید تھا۔ پتہ نہیں کیڑا بندہ میری گل نو پیا سندا ہے، کیڑا بندہ میری گل نو پیا ضائع کردا ہے۔ یہ مار یزید شراب پیتا تھا، یزید شراب پیتا تھا، یہ بات ٹھیک ہے۔ یزید بندروں کا دل دادا تھا، بندروں کو داڑیاں لگاتا تھا، بندروں کو ممبروں پہ بٹھاتا تھا۔ کچھ سن رہے ہو کہ نہیں؟ اور بندر جب کرتے تھے تو کہتا تھا آج قبلہ نے بڑا کمال کر دیا ہے، یعنی مولویوں کو بندروں کی شکل دے دی تھی۔ یہ شبیر کا شکریہ ادا کرو جنہیں تم کو بندر سے پھر صاحب ممبر بنا دیا ہے۔ کوئی جاگ رہے ہو جی؟ کوئی سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، لیکن اگر یزید شراب نہ پیتا پھر بھی یزید تھا۔ پھر یزید کیا ہے؟ اس کو سمجھانے سے کے لیے مجھے ایک لفظ اور کہنا پڑے گا، پھر سارے بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ یہ ابلیس کس کو کہتے ہیں؟
शैतान दाढ़ी मोने को, मैं कुछ कह रहा हूं, जो नमाज ना पढ़े, जिसे अरबी ना आए, कोई समझ रहे हो कि नहीं, जो सिजदा ना करे, कोई सुन रहे हो, हजारों साल के क़याम, हजारों साल के सिजदे। इब्लीस किसको कहते हैं? ना इल्म काम आया, ना इबादत काम आई, ना रियाजत काम आई, ना लंबी उम्र काम आई, कुछ भी ना बचा। क्यों बन गया इब्लीस? आदम को नहीं झुका। जाग रहे हो? आदम को नहीं झुका। जो आदम के आगे ना झुके उसको शैतान कहते हैं। और आदम बना है मुस्तफा के पसीने से। जो मुस्तफा के पसीने के आगे ना झुके उसको शैतान कहते हैं। और जो आदम के भी मौला से टकराए उसे यजीद कहते हैं। बुलंद हैदरी। कुछ समझ आई है जी? ये रवा रवी में कुछ पता चला यजीद की जड़ों का? थक गए हो तो छोड़ दूं या और पढ़ो? पढ़ो। भला क्या कह रहा था? ये मौला हुसैन ने दीन को क्या दी? पनाह दी, हाथ नहीं दिया। मौला आप हाथ दे दें। सब जो हाथ दे गए आप नहीं देते। यही यजीद मलवाने कहते हैं ना कि जब सब ने बैत कर ली थी तो मौला ने क्यों इनकार किया? पढ़े लिखे बच्चों सुन रहे हो? कहते हैं ना, मैं कहता हूं यजीद से क्या रिश्तेदारी है? इधर तो तुम्हारी जुबान खुलती है कि इनकार क्यों किया। इनकार बाद में है, इसरार पहले है। यजीद से क्या साकादारी है? उससे क्यों नहीं पूछते कि तुझे सब जो रजी अल्लाह मान गए हैं एक शबीर ना माने तो क्या फर्क पड़ता है? तूने बायात में इसरार क्यों किया? नहीं सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं? नहीं सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं? और आज के दौर में भी यजीद की हिमायत में कोई जुबान खुले तो मेरा जिगर फटता है। क्यों नहीं दानश्वर मुसलमानों इनसे बात करते कि मुल्क से जो भी चला जाए, बाहर चला जाए, उसके पीछे तुम चुप कर जाते हो। जो भी चला जाए, शब्बीर मदीने से जो निकल गया था तो हमने पीछे जाके कत्ल क्यों किया? कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? ये यजीद से क्या रिश्तेदारी है? मेरा सवाल माकूल है या नहीं? पहले किधर पूछो? यजीद से। अगर मेरी बात के साथ चल रहे हो तो 5 मिनट में मैं इसको खोलूं। ना शियों ने मकाम हुसैन पे गौर की है, ना सुन्नियों ने। कोई वक्त निकालें, सोचे तो पता चले ना। यजीद इस हकीकत को जानता था। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? यजीद अगर हुक्मरान रहना चाहता तो वो जैसे पहले थे वो भी यजीद बैत लेके इस्लाम पे कब्जा करना चाहता था। नहीं समझ आई मैं क्या? यजीद बुरा नहीं था, यजीद बुराई को इस्लाम बनाना चाहता था। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? अब बना लेता, जानता था कि सब मेरे हाथ में हाथ दे दे, इस्लाम इस्लाम ही रहेगा। इस्लाम और यजीद अलग अलग रहेंगे। अब इस्लाम कब यजीद का हुक्म बनेगा? जब मौला हुसैन हाथ दे। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? और तुम्हें मकामे हुसैन का आयतों से पता ना चला? कुरान में अल्लाह ने कहा फकुल तालुन्ना दो अपना व अपनाकुम। ये मौला हुसैन गैर नहीं, रसूल का बेटा है। तुम्हें मकामे हुसैन का पता ना चला? कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इसकी मवद्दत व मोहब्बत ही दीन है। तुम्हें मकामे हुसैन का पता न चला? कुरान ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा। तुम्हें फिर भी मकामे हुसैन
کا پتہ نہ چلا. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رسول نے درود میں شامل کیا. تمہیں مقام حسین کا پتہ نہ چلا. جبریل جنت کے لباس لے کے آیا. تمہیں مقام حسین کا پتہ نہ چلا. رسول نے زلفیں ہاتھ میں دی. تمہیں مقام حسین کا پتہ نہ چلا. رسول سجدے میں شبیر اوپر بیٹھا. تمہیں مقام حسین کا پتہ نہ چلا. حضرت ابو ہریرہ نے مولا حسین کے قدموں کی دھوڑ، جوتی کی دھوڑ اپنی چادر سے صاف کی. سرکار نے کہا تو صحابی ہے، بزرگ ہے. کہا تیری جوتی کو صاف کرنا ہماری معراج ہے. تمہیں پھر بھی مقام حسین کا پتہ نہ چلا. رسول نے کہا ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجاہ. تمہیں پھر بھی مقام حسین کا پتہ نہ چلا. ہندوؤں نے کہا جگت گرو حسین ایسا ہور نہ کو، ایسی مرنی مر گیا، جو سنے سو رو. تمہیں پھر بھی مقام حسین کا پتہ نہ چلا. انگریزوں نے کہا this world was never produce another حسین. یہ دنیا سب کچھ بنا سکتی ہے لیکن دوسرا حسین نہیں بنا سکتی. تمہیں پھر بھی مقام حسین کا پتہ نہ چلا. یزید سے پوچھ لو، یزید جانتا ہے کہ سارے رضی اللہ ایک طرف، سیدہ کا لال ایک طرف. بھائیو کچھ سمجھ آئی ہے؟ مثلی لا یبایع مثلا. ٹائم کیا ہو گیا جی؟ اچھا کل سے آپ نے مہربانی کرنی ہے، ٹائم کی پابندی کرنی ہے تاکہ سارا کام ٹائم ٹیبل کے مطابق ہو جائے. پریشان تو نہیں آپ ہو رہے؟ کچھ میری گزارش کی سمجھ آئی ہے؟ کیا کیا ہے مولا حسین نے کون جانتا ہے. تو ایسے محسن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ بولو. آؤ سارے سنی شیعہ مل کے یہ دن یاد کے ہیں، یاد منائیں. ہائے محرم کا چاند تم نے رات کا دیکھ لیا. بچوں تم نے وطن پہ دیکھا ہے. سیدزادیوں تم نے اپنے اپنے گھر میں دیکھا ہے. ازل کی پردہ داروں نے پردیس میں دیکھا ہے. میں سخت لفظ بچوں پڑھ نہیں سکتا. میرے ساتھ مل کے عبادت کرو. میرا دل چاہتا ہے ان شہزادیوں کا ذکر ادب سے کریں جن کا نام عباس نہیں لیتے تھے. مولا جانتا ہے میں تو ان کی یہی مظلومیت سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی ان کے نام اس طرح لیتا ہے. ہوئے 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 ہوئے. محرم کا چاند ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہو، اہل علم بیٹھے ہو. اگر تم نے ایک لفظ ہی میرا دل و دماغ میں جگہ دی نا، زندگی سوچتے رہنا اور پرسہ دیتے رہنا. چاند طلوع ہو تو کتابوں میں عمل لکھے ہوئے ہیں. میں نہیں سمجھا سکا. عید کا چاند، روزے کا چاند، جمادی ثانی کا چاند دیکھ کے ان اعمال میں ہے کہ خوبصورت چیز کو دیکھو. کسے دیکھو؟ نوجوانوں میری طرف دیکھ رہے ہو؟ خوبصورت چیز کو دیکھو. لیکن جس دن کا علی اکبر آیا تھا نا آل محمد کے گھر میں، جب چاند طلوع ہوتا تو شہزادیاں اور کسی کو نہیں دیکھتی تھیں، علی اکبر کو دیکھتی تھی. اور بی بی کہتی تھی اس سے بھی کوئی خوبصورت ہے جسے میں دیکھوں.
ماشاءاللہ. اسی لیے جب محرم کا چاند طلوع ہوا ہے نا، ازادارو ایک 7 سال کی ضعیفہ مدینے میں چاند کو دیکھا، رو کے کہتی ہے تجھے دیکھتا ہوں تو نظر جو لے آتا. اب چاند دیکھ کے مولا حسین نے علی اکبر کو دیکھا، عالیہ نے علی اکبر کو دیکھا. شبیر کی چیخیں نکل گئی. آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے آسمان کا چاند، پھر تو طلوع ہوتا بھی رہے گا، پھر غروب ہوتا بھی رہے گا، لیکن یہ چاند خاک میں ڈوب جائے گا، پھر سیدہ کا چاند نظر نہیں آئے گا. امام رضا. نوجوانوں، یہ بزرگوں کی روایات کو نہ بھولنا. امام رضا، آپ جانتے ہیں نا میرا امام امیر بھی ہے، نفیس بھی ہے. محرم، سائل نے دیکھا سر پہ پگڑی نہیں، گریبان کھلا ہوا ہے، پاؤں میں نالین نہیں. پیار والے کے جگر پھٹ گیا. کہتا ہے آقا آپ کی یہ حالت؟ میرے امام نے رو کے فرمایا تو نے محرم کا چاند نہیں دیکھ لیا؟ اس چاند میں میرا بڑا گھر لٹ گیا. ایسی شکل بناؤ جدھر جاؤ پتہ چلے ان کے سردار قتل ہو گئے، ان کا نقصان بڑا ہو گیا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا؟ مجلس عزا. امام رضا، مولانا صاحبان کو بتاؤ دیبل آیا سردار کا، قصیدہ پڑھو. کہا ذرا رکو پردہ لگا لو. کیوں؟ کہا میری بہنوں نے بھی سننا. یہ پردہ لگا کے سیدزادیوں کو مجلس میں بٹھانا تیرے 8ویں امام کی سنت ہے. کوئی سن رہے ہو؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ زبان خدا کے لیے نہ کھولو. دیبل نے شعر پڑھے. آخری شعر سردار نے اسے خود دیا کہ ایک تو اس میں بھی مزار ہوگی. کہنے لگا کس کی؟ کہا میں مظلوم کی. میں کہہ گیا آپ سن گئے. کہا دیبل پھر پڑھ. دیبل نے پڑھا، پردے سے چیخیں بلند ہوئیں. کنیز دوڑتی ہوئی آئی، کہنے لگی آقا مجلس کو روکو تیری بہن غش کر گئی. کوئی سن رہے ہو؟ بھائی کا سن کے کہ میرا بھائی شہید ہو جائے گا، سن کے غش کر گئی. یہ جو 28 رجب کو چلی ہے اس کے سامنے بھائی ذبح ہو گیا. مولا جانتا ہے دربار سے سیدہ کا لال واپس آیا ہے. جو دروازہ قریب آ رہا تھا غازی کے چہرے پہ موت کی زردی آ رہی تھی. کبھی اس طرح بھی سن لیا کرو نا. کوئی بات نہیں، کچھ نہ کہو، کوئی بات نہیں، بچے ہیں، کچھ نہ کہو، چلنے پھرنے دو. ان کے موسم شکر ہے بارگاہ میں آتے تو ہیں نا. اور یہ ویسے بھی وارثوں والے بچے ہیں، انہیں ڈر جو کوئی نہیں ہے. کوئی بابے کو ملنے آتا ہے، کوئی چاچے کو، اسے پتہ ہے کہ مجمع میں کوئی میرا ماما ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی بھائی ہے. آؤ ان کو روئیں جن کے سارے مارے گئے تھے. ہائے دربار سے واپس آیا ہے. جو دروازہ قریب آ رہا تھا غازی کے چہرے پہ موت کی زردی آ رہی. میں کہہ گیا ہوں آپ سن گئے. شہزادہ علی اکبر نے بابے کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بابا دیکھ میرا چاچا ختم ہونے. ایک لفظ ہے اگر سنو تو، کہتے ہیں میرا غازی ویر جاتے ہوئے بہادروں کی طرح گیا، واپسی پہ تیرا چہرہ گھبرا گیا ہے.
کیوں؟ کہا آقا جاتی مرتبہ تیری بہن نے ذمہ داری لگائی تھی، جب واپس جائیں گے تو سیدہ تم سے پوچھے گی دربار میں کیا گزری، آپ سارا بتائیں گے تو پھر مجھ کو کیا جواب دینا ہوگا۔ اس نے پوچھ لیا کہ اگر دربار میں قتل کا نام لیا گیا تو تیرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کریم نے کہا غازی میں نے بہن کو جا کے پروگرام ہی ایسا دینا ہے کہ تجھ سے کچھ نہیں پوچھے گی۔ کریم دروازے پہ پہنچا، یہ قاضی صاحب نے بزرگوں کی ترتیب سے پڑھا ہے اور ہمارا بھی اس ذاکری سے اتفاق ہے، اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس میں ایسے ذکر ہو جیسے شریفوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مولا حسین پاک کا غازی میں بہن کو اطلاع ہی وہ دینی ہے، تجھ سے نہیں پوچھے گی اور مصروف ہو جائے گی۔ عزادارو دروازے پہ آئے تو بہنیں مسندوں پہ تھی، تینوں بہنیں دروازے پہ کھڑی تھی۔ فرماتی ہیں جس وقت کا گیا ہے نا میں دروازے پہ کھڑی ہوں، دعا کرو جب بھی در پہ بھائی کا انتظار کرے اس کا ویر واپس آ جائے۔ ماشاءاللہ دروازے پہ پہنچ گئے۔ شبیر نے بہن کو دیکھا، مولا حسین کی چیخیں نکل گئی۔ بہن نے سر چوم کے کہا حسین میری زندگی میں رو رہا ہے، میں تیرے ایک ایک آنسو پہ لاکھ اون قربان کروں، میرے سامنے رو رہے۔ کہا بہن رونا تو کیا کروں، رونا تو کوئی بات نہیں، رونا تو کیا کروں، میں اکیلا رہ گیا ہوں، ٹھیک ہو جائے گا، میں گھبرانے والا نہیں ہوں، میں اپنے کام میں بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں چل جائے گا، ہو جائے گا۔ یہ مصائب کا کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ سن کے نہیں لوگ روتے، مصائب یاد کر کے روتے ہیں۔ یہ جوانوں کو اب مصائب یاد ہیں تو آئے ہیں کہ علی کی بیٹیاں کہاں پہنچ گئی ہیں۔ یہ ایسے ہی کہ مستورات آ کے بیٹھ گئی ہیں، انہیں یاد ہے جو رات کو ماں کی قبر پہ جاتی تھی وہ جنگلوں میں آ گئی ہے۔ ہائے ہائے۔ شبیر فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں، اکیلا رہ گیا، نانا بھی چلا گیا، بابا بھی، کوئی مصائب کو اس طرح بھی سے، وہ چادر تطہیر کے ساتھی چاروں چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ میں رو اس لیے رہا ہوں، میرا نانا گیا پردہ پڑ گیا، میری ماں گئی پردہ پڑ گیا، میرا بابا شہید پردہ پڑ گیا، میرا ویر شہید پردہ پڑ گیا، میں جنگل میں شہید ہو جاؤں گا، میری شہادت پہ بھی پردہ پڑ جائے گا۔ سر چوم کے کہتی ہے نہ رو، تیرے قاتل نہیں چھپنے دوں گی۔ ہائے ہائے، تیاری کرو مصائب کی، میں تیرے قاتل نہیں چھپنے دوں گی۔ شبیر نہ رو، اگر تجھے نانے کی ضرورت پڑی میں مصطفیٰ بن جاؤں گی، اگر تجھے بابے کی ضرورت پڑی میں حیدر بن جاؤں گی، تجھے ماں کی ضرورت پڑی ہر موڑ پہ میں تیری ماں نظر آؤں گی۔ مجھے صرف بہن نہ سمجھ، تجھے حسن امیر کی ضرورت پڑی میں ہر موڑ پہ حسن امیر بن جاؤں گی۔ تو نہ رو، تیرے قاتل نہیں چھپنے دوں گی، وعدہ ہو گیا۔ او عزادارو، جو بی بی نے وعدہ کیا تھا پورا کیا ہے یا نہیں؟ کیوں مصطفیٰ بنی ہے یا نہیں؟ ماں بنی ہے یا نہیں؟ حسن امیر بنی ہے یا نہیں؟ پھر یہ تو ایک لمبے مصائب ہیں، سب سے مشکل ہے علی بننا۔ بنی ہے علی یا نہیں؟ عزادارو، جب دربار میں کہا اسقط یبن طلقہ، اندھا صحابی تڑپ کے اٹھا کہتا ہے لوگوں دربار میں علی آ گیا ہے۔
دربار میں علی آ گیا ہے، شبیر تیرے قاتل نہیں چھپنے دوں گی، بس و عزادارو یہ کہنا تھا تیرے قاتل نہیں چھپنے دوں گی۔ مولا جانتا ہے یہ پتہ نہیں کن بزرگوں نے یہ محرم کی ترتیب رکھی ہے، تیاری پڑی جاتی ہے، آغاز تیاری سے کیا جاتا ہے، یہ پتہ نہیں کیسے وہ بزرگ تھے، اس میں کیا کیا برکتیں ہیں، کیا کیا مسلتے ہیں، اور جتنا ذکر کیا جاتا ہے نا تیاری میں، یہ مصائب جتنے پڑھے جائیں گے نوحوں کو اکٹھا کر لو، زیادہ ذکر اس کا ہے جو نہیں گئی۔ ہائے میں شاید نہیں سمجھا سکا۔ مولا جانتا ہے یہ شیعہ قوم کے بچے میرے مسلمان بھائیوں سن لو، ہمیں عید کو وطن یاد نہیں آتا، کوئی جوان کی خواہش نہیں ہوتی کہ میں عید گھر جا کے کروں، کیوں پتہ جائے غازی کی بہن کی عید لٹ گئی ہے، لیکن ہر جوان کی خواہش ہے میں محرم گھر جا کے کروں۔ کیوں آزادارو ہر جوان کی خواہش ہے یا نہیں؟ میں پہلی کو گھر جاؤں گا، آزاداری کروں گا، ماتمداری کروں گا، زنجیر زنی کروں گا، جھولا بناؤں گا، علم بناؤں گا، میں ماتمیوں کو پانی پلاؤں گا، میں بہاری دوں گا، میں صفے بچھاؤں گا۔ ہر بہن کو بھی انتظار ہوتا ہے میرا ویر محرم میں آ جائے گا، کسی کا پہلی کو آیا، کسی کا 2 کو، کسی کا 5 کو، کسی کا 7 کو، شب عاشور کو تو ہر ایک کا آ جاتا ہے، لیکن جب بھی بھائی آئے نا بہنوں گلے نہ لگایا کرو، بھائی کا ہاتھ پکڑ کے مدینے کی طرح منہ کر کے کہا کرو اکبر کی بہن تیرا اپنا نصیب۔ دعا کرو ان کا منتقم جلدی آئے، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو، سلطان معظم کی شاہی آئے، ان کے دشمن برباد ہوں۔ ایک لفظ پڑھوں، یہ ماؤں بہنوں کے وین بلند ہو نا بچوں گھبرایا نہ کرو، میں سید ہوں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں میری ماؤں بہنوں بلند آواز سے رویا کرو، کوئی پرواہ نہ کیا کرو ہماری آواز یہ غیر سن لے گے۔ تم مومنوں کے مجمع میں روتی ہو، غازی کی بہن بدماشوں کے مجمع میں رو کے کہتی تھی تیرا نام کوئی نہیں لینے دیتا میرا مظلوم ویر۔ دعا کرو ان کا منتقم جلدی آئے، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو، سلطان معظم کی شاہی آئے، سرکار ہم سب کی یہ حاضری قبول فرمائے۔ میرے سنی بھائیوں جو کہتے ہو روتے کیوں ہو، ایک بات کروں، جتنے مجلس میں بھی بیٹھے ہو آج رات گھر جانا، جب رات ڈھل جائے نا تو سارے دروازے بند کرنا۔ کون گھر ہے جس میں 7 سال کی بچی نہیں ہے؟ کوئی ہے اس علاقے میں جس کے گھر میں 7 سال کی بچی نہ ہو؟ کسی کی بیٹی، کسی کی بھتیجی، کسی کی بھانجی، کسی کی نواسی، کسی کی پوتی ہے نا؟ اللہ واسطے سارے دروازے بند کرو، پردہ دار برقع پہنے، جندرے مار کے 7 سال کی بچی کو چابیاں دے کے کہنا کہ تو نے گھر میں رہنا ہے، ہم نے آج رات چلے جانا ہے، پھر تجھے پتا چلے نا اکبر کی بہن اونٹ سے اتری کیسے ہے اور اکبر نے اتارا کیسے ہے۔ دعا کرو ان کا وارث جلدی آئے، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو، سلطان معظم کی شاہی آئے۔ بس چھوڑنے لگا ہوں، ایک لفظ پڑھ کے چھوڑنے لگا ہوں۔ بیوی فرماتی ہے تیرے قاتل نہیں چھپنے دوں گی، شبیر فرماتے ہیں تو کن فیکون پہ قادر ہے۔ کوئی اس طرح بھی مصائب سن لیا کرو، تو مشکل کشا کی مشکل کشا بیٹی ہے، تو جو فرماتی ہے سچ ہے، تو کر سکتی ہے، لیکن میری ایک مجبوری ہے جب تک سرکار عبداللہ اجازت نہ دیں، ہائے ہائے اس وقت تک میں لے کے نہیں جا سکتا۔ لفظ ہے مصائب کا، سیدو غازی کی بہن کا شبیر تھوڑا انتظار کر، تیری خاطر میں عبداللہ سے سوال کرتی ہوں۔
تیری عظمت کی قسم ہے میں نے آج تک اپنے وارث کے سامنے بھی سوال نہیں کیا، میں بطول کی چادر کی وارث ہوں۔ عزادارو زندگی میں تیز قدموں میں آئی، جہاں سرکار عبداللہ تھے قدموں کی طرف ابو تراب کی بیٹی مٹی پہ بیٹھ گئی، سرکار عبداللہ کی نظر پڑی، تڑپ کے اٹھے، میں شریفوں کے سامنے مسائب پڑھ رہا ہوں، غیرت مند عبداللہ اٹھ کے کہتے ہیں علی کی بیٹی میری زندگی میں خاک پہ، ہائے ہائے عباس کی زندگی میں خاک پہ، تیرے بھائیوں کے مان سلامت رہیں، مٹی پہ بیٹھ گئی ہے، رو کے کہتی ہے میرا والی، میرا سرتاج، میرا بخت، میرے مٹیوں پہ بیٹھنے کے موسم آ گئے ہیں۔ عزادارو سرکار عبداللہ کہتے ہیں موزمہ کیوں؟ رو کے کہتی ہے میرا وارث تجھے میرے عقد کا وہ وقت یاد ہے؟ کہا ہاں، امیر المومنین نے مجھے فرمایا تھا کہ جب شبیر مدینہ چھوڑے، ہائے ہائے میری بیٹی کو اجازت دے دینا، یہ بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی، مشن پورا نہیں ہوتا، اگر اجازت نہ ملی ادھر شبیر کا گھوڑا نکلے گا، ادھر اس کا جنازہ نکلے گا، جنہوں نے ماتم کرنے رو کے کہتی ہے سرکار عبداللہ سے میرا وارث، میرے ویر تیار ہے، اصغر کی ماں تیار ہے، اکبر کی ماں تیار ہے، قاسم کی ماں تیار ہے، غازی کا حرم تیار ہے، جنہوں نے ماتم کرنا میری طرف دیکھو، میری برجائیاں تیار ہے، میری بہنیں تیار ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار رو کے کہتے ہیں تم بھی تیاری کرو، تو روتی کیوں ہے؟ تو کوئی غریب ہے؟ حیدر امیر کی بیٹی ہے، جعفر تیار کی بہو ہے، سرکار عبداللہ کا حرم ہے، غازی کی بہن ہے، سفر سے وہ روئے جو غریب ہو، عرب میں میری جائیداد، مصر میں میری جائیداد، ماتم، یمن میں میری جائیداد، مکے میں میری جائیداد، شام میں میری جائیداد، جتنی جائیداد چاہیے حاضر، جتنے غلام چاہیے حاضر، جتنی کنیزیں چاہیے حاضر، جتنے خیمے چاہیے حاضر، جتنی کناتیں چاہیے حاضر، جتنا غلہ چاہیے حاضر، میرا اون حاضر، میرا محمد حاضر، مصیبت آئے ایک صدقہ میری طرف سے کرنا، ایک صدقہ اپنی طرف سے کرنا، جہاں قیام ہو آدھی خیرات تو دینا، ایک ٹائم کا کھانا بھائی کا ہو، ایک ٹائم کا بہن کا ہو، جدھر رکنا، غلام بانٹنا، کنیزیں بانٹنا، خیرات بانٹنا، چادریں بانٹنا، لباس بانٹنا، زمانے کو پتہ چلے غریب کی بہن نہیں امیر کی بہن جا رہی ہے۔ دعا کرو ان کا منتقم جلدی آئے، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو، سرکار حجت کا ظہور ہو۔ حوصلہ، گرمی بھی ہے اور مسلسل سجاد ہی روتا رہا۔ اب دل دکھے مجھے معاف کر دینا، اتنا رویا کرو کہ مظلوم کی ماں شبیر کے پاس کربلا میں جا کے کہ فلاں خانے میں مومن تیرے بڑا روئے، میں ہوائی باتیں کرنے والا بندانی ہوں، کوئی جلے مرے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ عزادارو تم مجلس میں آتے ہو نا، تم مہمان ہو سیدہ کے، جب مجلس ختم ہوتی ہے تم گیٹ سے نکلتے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا عرفان کی وادی میں، اگر ہمارے کان کھلے ہوں تو جب نکلتے ہو نا، ایک شہزادی جس کی تعظیم کو رسول کھڑے ہو جاتے تھے، بطول کی معظمہ چادر کی وارث ماں کی سیدہ ملکہ عالمین حسین کی ماں کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ پہلو سے اٹھا کے پیشانی پہ رکھ کے کہتی ہے میرے بے کفن کو رونے والوں، او میرے مسافر بیٹے کو رونے والوں، او میری بیٹیوں کی تیاری میں وین کرنے والوں، میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بس ختم، ایک لفظ اور پڑھو،
سرکار کہتے ہیں جتنے غلام چاہیے حاضر، جتنی کنیزیں چاہیے حاضر، جب بھائی جہاں جہاں جاگیر خریدے آدھا حسین دے آدھا بہن دے، پتہ چلے کہ شریکت الحسین ہے بہن، ماتم کے لیے جو تیار ہو۔ سرکار حافظ کفایت حسین کا جملہ پڑھ رہا ہوں، سرکار نے 10 کنیزیں بھیجی، پاک امیر المومنین کی بیٹی کے ساتھ جناب عبداللہ نے 10 کنیزیں بھیجی۔ شاید میں یہاں ہی چھوڑ دوں، اس کے آگے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہ رہے۔ فرماتے ہیں تیاری کرو بیٹیوں، ماں کی تیاری کراؤ، رونے والوں بطول کی سیدہ اندر گئے، ماں کی چادر کی وارث نے تبرکات کا صندوق کھولا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پڑھ کے اپنی ماں بطول کی چادر نکالی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کے سر پہ رکھی، بیٹیوں کو کہا خدا حافظ۔ عزادار علی کی بیٹی باہر نکلی، میں پڑھ گیا تم سن گئے، ماتم کرتی ہوئی بیٹیاں باہر آئی۔ سرکار عبداللہ کہتے ہو بیٹیوں تمہاری یہ حالت، کہتی ہیں بابا لٹ گئے، بابا برباد ہو گئے، برے گھر سے ایک ماں کی چادر۔ عزاداروں سرکار تڑپ کے اٹھے، کہتے ہیں غازی کی بہن حسین کا واسطہ ایک لمحہ رک جا، اس طرح نہ جا، تو نے سفر کیے جو نہیں۔ 10 کنیزیں بھیجی، حکم دیا کہ پردیس میں کہیں بی بی کے سر سے چادر ہٹ نہ جائے، 5 رات کو ڈیوٹی دیں، ہائے ہائے 5 دن کو ڈیوٹی دے۔ حافظ کفایت حسین کہتے ہیں شام غریبہ تک ان کا ذکر ملتا ہے، شام غریبہ کے بعد ان کنیزوں کا ذکر نہیں ملتا۔ وہ فرماتے ہیں شاید جب بی بی خیمے سے باہر نکلی، کنیزیں دیکھ کے ہی مر گئی کہ اب ہمارے زندہ رہنے کا مطلب کیا ہو گیا۔ شبیر دیکھ کے کہتے ہیں عبداللہ غازی کی بہن، اللہ واسطے یہ چادر جو سر پہ ہے دعا مانگو بچ جائے۔ کہا کیوں کہہ رہے؟ فرماتے میں رات کو سوتا ہوں، کوئی صحرا ہے، صحرا میں خیمہ ہے، خیمے کے چاروں طرف آگ ہے، باہر بدماش ہے، کوئی مستور آگ میں کہہ رہی ہے واہ حجابہ، ہائے او میرا پردہ، ہائے او میرا پردہ۔ دعا کرو ان کا منتقم جلدی آئے، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو، سلطان معظم کی شاہی آئے، ہمارا شمار اس کے وفاداروں میں ہو، انصاروں میں ہو، غلاموں میں ہو۔ دوستو حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، خمس پاک ادا کرو، نسل سیدہ کا ادب کرو، اپنے ماں باپ کا ادب کرو، تبرکات کا ادب کرو، علم پاک، تازیہ پاک، سیج پاک، یہ شبیہ ذوالجنہ پاک، ان کا ادب کرو، دعائے عہد پڑھو، دعائے ندبہ پڑھو، زیارت عاشور پڑھو۔ میرے روحانی استاد نے فرمایا ہے زیر آسمان، اور یہ ایام محرم خاص ہے، زیر آسمان نماز شب کے بعد جو زیارت عاشور پڑھے اس علاقے میں قائم کے ظہور کی فضا ہموار ہو جائے گی۔ دوستو سورہ ملک پڑھو، سورہ بنی اسرائیل پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، یہ امام زمانہ کے قرب کے ذریعے عرض کر رہا۔ بچے بوڑھے جوان مرد مستورات سرکاری ڈیوٹی بناؤ، 313 مرتبہ صلوات کاملہ، یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ سرکار کی خدمت میں صلوات کاملہ کا تحفہ پیش کرو، امام زمانہ کے نام کا صدقہ دو، قربانی دو، زواریاں کراؤ، شب بیداریاں کراؤ، ماتم داریاں کراؤ، عشرے کراؤ، خمسے کراؤ، خیرات بانٹو،
لباس بانٹو. میں تو کہتا ہوں لقمہ کھاؤ تو بھی قائم کا صدقہ سمجھ کے، کھلاؤ تو بھی امام زمانہ کا صدقہ سمجھ کے. آخری گزارش، کوئی مولا کا نام لینے والا پریشان ہے تو ڈھونڈ کے اس کی پریشانی دور کرو. پریشانیاں بناؤ نہیں، پریشانیاں ہٹاؤ. آخری گزارش، جس ہاتھ سے یا حسین کہو، جس ہاتھ سے یا امام المنتظر کی دعا مانگو، اس ہاتھ سے ظلم نہ کرو. جس زبان سے دعا مانگو، اس زبان سے جھوٹ نہ بولو، اس زبان پہ حرام نہ رکھو. اللہ ہم سب کو سرکار کا وفادار بنائے، ناصر بنائے، غلام بنائے، اور اس صف ازا کا وارث. ہم سب کی یہ کوشش، تھوڑی سی کوشش قبول فرمائے، ہماری کمیاں معاف فرمائے. جیسے تجھے رونے کا حق ہے ویسے ہم ادا تو نہیں کر سکتے. اللہ ہم سب کو اس پاک در گھر کا وفادار بنائے. رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل